نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين المتين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم اور رسول معظم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانائی حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین منیرین نیرین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، عقل مند انسان اسے کہتے ہیں جو کسی آگے جانے والے کو اگر ٹھوکر کھاتا دیکھے تو اپنا رستہ بدل لے. یعنی آگے گڑا ہے، میں بھی اس رستے پہ جاؤں گا تو میں بھی گر جاؤں گا. اچھے اور عقل مند آدمی کی پہچان یہی ہے، اگر کسی آدمی کو اچھائی بھلائی خیر کا کام کرتا دیکھے، اس کا نتیجہ اچھا دیکھے تو اسے اپنانے کی کوشش کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار بھلائیاں، بے شمار اچھائیاں، احسانات اور کرم فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے نبی کے ذریعے وہ کچھ بھی بتا دیا جس کا نتیجہ اچھا ہے، اور وہ بھی دکھا دیا جس کا نتیجہ برا ہے. اسی لیے سیدھا رستہ بھی کھلا ہوا ہے، عیاں ہے، بیاں ہے، اور برائی جو ہے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، دونوں راستے واضح ہیں، دونوں راستوں پر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. اس لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا. یہ ہم سب کا ایمان ہے.
اور معراج کا کمال یہی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمت کی بلندی اور رفعت یہی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے دیدار کا شرف ہمارے نبی کے سوا کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ عزت، یہ شرف، یہ شان، یہ شوکت صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا و مولا کو ملی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دیدار کروانے کے باوجود چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو تھی وہ دکھائیں معراج کی رات، خصوصی طور پر وہ چیزیں جن کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں، جن میں آپ کی، میری، ہم سب کی زندگی سنوارنے کا تعلق ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا تعلق ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے۔ دوسرا، انسان جلد باز بہت ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا، بڑا جلد باز ہے انسان، ہر چیز کا نتیجہ جلدی جلدی چاہتا ہے، بس ادھر سے بیجوں اور ادھر سے کاٹ لوں، ہر معاملے میں جلدی دکھاتا ہے، پھر کمزوری دکھاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلدی جھگڑ بھی پڑتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا، جلدی جلدی جھگڑا بھی کرتا ہے، قوت برداشت بہت کم ہے۔ یہ وہ بتا رہا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ فرمایا اس کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ جلد باز بہت ہے، دوسرا جھگڑا جلدی کرتا ہے، تیسری خرابی وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ احسان فراموش بھی بڑا ہے، جلدی بھول جاتا ہے، جتنا مرضی احسان اس پہ کر لو۔ اب یہ ساری کمزوریاں، ساری غلطیاں اس کے اندر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ برائی کی طرف بڑا کھنچتا ہے، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتا ہے۔ اب ان ساری بیماریوں کا جو علاج ہے، جس نے بنایا ہے اس نے ساتھ بتایا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بیجو گے وہاں وہ کاٹو گے، یہاں جو لگاؤ گے وہاں اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے باوجود میں اور آپ بھول جاتے ہیں، اور معراج کی رات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو وہ چیزیں بھی دیکھ کر آئے جو چھپی ہوئی تھیں، جو پردے میں تھیں، جو رب نے کسی امت پر نہیں کھولی ہیں نہ بولی ہیں۔ اپنے نبی کے صدقے اس امت پر احسان کیا، رب نے پرچہ آؤٹ کر دیا۔ حالانکہ پرچہ آؤٹ ہو جائے تو کینسل ہو جاتا ہے کہ بچے پاس ہو جائیں گے مفت میں، لیکن رب کتنا مہربان ہے، اس نے پرچے آؤٹ کر دیے تاکہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سارے پاس ہو کے جنت میں چلے جائیں۔ اب بھی اگر کوئی فیل ہو جائے
تو پھر گلا تقدیر کا نہیں، گلا نصیب کا نہیں، اپنا کرنا چاہیے۔ ہم میں ہی نہ تھی کوئی بات کہ یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے تو ہمیں بھلا دیا، ہم ہی نہ تمہیں بھلا سکے۔ اس لیے معاملہ سیدھا ہے۔ اب اگر تقدیر کے کاندھے پہ رکھ کے ہم چلائیں تو مقدر بھی کہتا ہے اوے بد نصیب اب تو میرا نام نہ لے۔ صدیاں پہلے سب کچھ نبی پاک نے بتا دیا۔ اگر ہم روزانہ ایک ایک بات بھی پڑھیں تو سارے سوال نوک بر زبان ہو جائیں گے۔ اب میرے نبی پاک نے پرچہ آؤٹ ہوا، باتیں کھول دیں۔ محدثین نے ان کو کہا ہے مکاشفات۔ ایک ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مشاہدات معراج یا مکاشفات معراج، یعنی معراج کی رات وہ مشاہدات، وہ مکاشفات جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر کھول دیں۔ اب ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر ان میں غور کریں گے تو بھلا ہوگا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کمزوریوں پر قابو پائیں گے۔ جمعے کا ثواب اجر اپنی جگہ پہ علیحدہ ہے، اگر یہ بھی ساتھ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس کا الگ اجر ملے گا۔ اور یہ بھی معراج کی رات ہی کرم ہوا تھا، یہ کرم بھی معراج کی رات ہی ہوا تھا۔ اللہ نے بتایا تھا کہ میرے پیارے اگر تیری امت برائی کی نیت کرے گی تو برائی نہیں لکھوں گا، اچھائی کی صرف نیت کرے گی میں نیکی لکھ ڈالوں گا۔ اس کا مطلب ہے اس کا پروگرام پکا بخشنے کا ہے، اس کا پروگرام پکا بخشنے کا ہے۔ اللہ اکبر، مگر ہمارا پتہ نہیں کیا پروگرام ہے۔ اگر برابر برابر ہوتا تو نیت نہ لکھی جاتی، برائی کی نیت نہیں لکھا، اچھائی کی نیت نہیں لکھا، لیکن اس نے برابر نہیں کیا۔ فرمایا برائی کی نیت کرے گا لکھوں گا ہی نہیں، اچھائی کی صرف نیت کر لے گا تو لکھ ڈالوں گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک تو یہاں تک بھی روایت ملتی ہے کہ جب بندہ برائی کر لیتا ہے نا، یہ جو دائیں والا ہے نا یہ بائیں والے کا سردار ہے، دائیں والا بائیں والے کا سردار ہے۔ اب جب بندہ یہ کر لیتا ہے نا تو بائیں والا یہ جو سردار ہے نا یہ اس کو کہتا ہے جزاک اللہ، یہ اس کو کہتا ہے ذرا رک جا، یہ اس کو کہتا ہے ذرا رک جا، اس نے برائی کی ہے ذرا رک جا۔ وہ کہندا ہے بھی انہیں نیت صرف نیکی دی کیتی سی تے تو لکھ لئی، ان برائی کر لی ہے اس نے، اب تو مجھے لکھنے دے۔ تو یہ جو دائیں والا ہے نا یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ ابھی توبہ کر لے اور تجھے بخش جو ہے پھر قلم پھیرنی پڑے، اس لیے رک جا۔ تو مالک کا پروگرام یہ ہے کہ محبوب کے سارے امتی بخشے جائیں۔ معراج کی رات کا کرم یہ ہے کہ محبوب کے سارے امتی بخشے جائیں۔ اب صاف ظاہر ہے جس سے پیار ہوتا ہے نا اس سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور جو پیار کا پیار ہوتا ہے اس سے بھی پیار ہوتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے نا جو محبوب ہوتا ہے، محبوب تے ویسے ہی پیارا ہوتا ہے، تو جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی تیرا سپیکر چلاؤں، جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے نا وہ بھی پیارا ہوتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے،
امرو علی الدیار دیار لیلا، امرو علی الدیار دیار لیلا، اقبل ذل جدار و ذل جدار، وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار۔ یہ شعر پتہ ہے کدھر ہے؟ مجنوں میاں دا۔ یہ شعر ہے حضرت قیس مجنوں کا۔ وہ کہتا ہے کہ یار بھی پیارا ہوتا ہے، یار کا یار بھی، اس کے شہر کے در و دیوار بھی، ہم ہیں نکمے، ہم ہیں گناہ گار، لیکن ہم گناہ گاروں سے ہمارے نبی کو ہے پیار۔ اور جب نبی کو ہے پیار تو پھر رب کو بھی ہے ہم سے، کیونکہ اس کے محبوب کو جو پیارے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جو محبوب کا یار ہوتا ہے وہ بھی، اس لیے مجنوں پھر رہا تھا لیلا کی بستی میں، کبھی چومے اس کا در، کبھی چومے اس کی دیواریں۔ کسی نے دیکھا کہا او دیوانے، او پاگل، ان دیواروں کو کیوں چوم رہا ہے؟ تو مجنوں نے ان کو کہا، شعر پڑھا، اس نے کہا امرو علی الدیار دیار لیلا، کہا پاگل میں نہیں ہوں، پاگل تم ہو۔ یہ جو لیلا کی بستی کے گھر ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس مٹی کو چوم رہا ہوں، ان پتھروں کو چوم رہا ہوں؟ کہا اقبلو ذل جدار و ذل جدار، میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ ان مٹی، ان پتھروں، ان دیواروں سے مجھے پیار اس لیے ہے، اس لیے ان کو چوم رہا ہوں کہ تمہیں دیوار نظر آ رہی ہے، مجھے دیوار کے پار میرا یار نظر آ رہا ہے۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی، ان مٹی اور پتھر کی دیواروں نے میرے دل پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ولیکن حب من سکن الدیار، جو ان دیواروں کے پیچھے ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں، میں اس کو چوم رہا۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی وہ کہتے ہیں، آکھاں میں کیا، آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ، آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ، کیڑا کیڑا لگ دے میٹھا، حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں حسن ازلی ایک ہے، وہ رب دی ذات ہے، حسن اصلی ایک ذات ہے، او دے جلوے جگہ جگہ تے بکھرے پے نے، او دے جلوے ہر جگہ تے، کوئی کسے شکل اچ، کوئی کسے شکل اچ، تے اسی جیڑے اے پیار کرنے آ نا، کعبے نو پہ چومنے آ، حجر اسود نو پہ چومنے آ، نبی پاک دیاں گلاں کر کر کے جھومنے آ، سونے یار دیاں گلاں کرنے، اے سارے او دے جلوے نے، اے سارے او دے جلوے نے، تے انہاں ساریاں نال جیڑا پیار ہے، اصل اے دے پچھے او یار ہے۔
تے خواجہ صاحب کہندے نے کہ حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا یوسف میٹھا یعقوب دا لیلا کو مجنو خوب دا عاشق سچے ایوب دا اور مجنو کو لیلا خوب دا کالا کتا لگ دے میٹھا از عرض تا فوق السما از عرش تا تحت الثری دل برد سارے ملک دا ہر ایک ذرہ لگ دے میٹھا۔ بلکہ امام حسن رضا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی آپ کہتے ہیں آپ کو ہم گناہگاروں سے ہے اتنی محبت، نبی پاک کو آپ کو ہم گناہگاروں سے ہے اتنی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہہ دیں کہ ہم پہ فدا ہو۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی آپ کہتے ہیں بے ادبی والی بات ہے، بے ادبی والی بات ہے، اگر بے ادبی نہ ہوتی تو میں کہتا کہ ہمارا نبی ہم پہ قربان ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے نبی کو ہم گناہگاروں سے، اس امت سے نبی کو بڑا پیار ہے۔ اب جب نبی پاک کو پیار ہے تو صاف ظاہر ہے پھر رب کو بھی، کیونکہ محبوب دا محبوب پیارا لگتا ہے۔ اب حبیب تجھے ان سے پیار ہے، میرے نبی نے کہا میرے مولا میری امت گناہگار ہے، فرمایا لے میرا نبی پھر تیرے ساتھ وعدہ رہا میں تیری امت کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماؤں گا۔ اب نبی پاک معراج کی رات اللہ نے کرم کمایا اور راز کھول دیے، راز پرچہ آؤٹ کر دیا، فرمایا میرا نبی دیکھ لے جو یہ کرے گا وہ یہ عذاب سہے گا، اور جو اس راستے پہ چلے گا وہ یہ نعمتیں حاصل کرے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملے، جب میرے نبی بابا جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملے تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، کہا میرا سونا جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ہائے ہائے، ہم اس قابل ہیں کہ ابراہیم نبی ہمیں سلام بھیجے؟ صدقہ میرے نبی کا، صدقہ رسول اللہ کی زلفوں کا، اس یار کے صدقے کیا کیا کرم ہو رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے فرمایا کہ پیارے اپنی امت کو میرا سلام دینا اور کہنا جنت میں زیادہ درخت لگایا کرو، جنت میں زیادہ درخت لگایا کرو۔ تو میں نے کہا کہ بابا جنت میں زیادہ درخت؟ فرمایا ہاں، میری طرف سے تحفہ لے جا، میری طرف سے تحفہ لے جا، اپنی امت کو اپنے بابے کی طرف سے تحفہ عطا کرنا۔ اور معراج کی رات ابراہیم خلیل اللہ کا تحفہ میرا سونا نبی لے کر آیا، اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تحفہ کنے بھیجا ہے؟ حضرت کن کے ہاتھ بھیجا ہے؟
حضور پاک کن کی طرف بھیجا ہے؟ امت کی طرف۔ یہ معراج کی رات باب ابراہیم نبی کا تحفہ رسول اللہ امت کے لیے لے کر آئے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، وضو کریں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، جیسی بھی مشکل ہوگی اللہ اس تسبیح کے صدقے کرم فرما دے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو تسبیح فاطمہ ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کا بھیجا ہوا تحفہ ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم کا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ نبی سے ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی اب سارے تحفے دے رہے ہیں، سارے تحفے دے رہے ہیں کہ لے اپنے میرا سونا اپنی امت کے لیے تحفے لے جا۔ پرچے آؤٹ ہو گئے، اب تو اپنا راستہ بدلو، تاکہ جس راستے پر وہ امتیں چلی ہیں تم اس راستے پر نہ چلو۔ حضرت موسیٰ نبی سے جب ملاقات ہوئی نا، ایک لطیف بات مجھے یاد آ گئی، سنا دیں؟ چس بڑی آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سرکار تہاڈا فرمان ہے امتی علماء کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، ہم نبیوں کی طرح آپ کی امت کے علماء؟ تو نبی پاک مسکرائے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار مسئلہ کھولو، اے بھی بولو، سمجھاؤ۔ فرمایا بھی سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں اپنا تصرف، اپنا کمال، دست تصرف دراز کیا اور حضرت امام غزالی کی روح کو موسیٰ نبی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ روحانیات کا مسئلہ ہے، روحیں خود بھی مشخص ہو جاتی ہیں، روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ روحانیات کا مسئلہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال حضرت امام غزالی کی روح مشخص ہو کر موسیٰ نبی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھ لو انہاں کو۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا امام غزالی کو، مسمک، وہ تیرا نا کی ہے، تہاڈا نا کی ہے؟ حضرت امام غزالی ہو گئے شروع، میرا نام محمد، میرے باپ دا نام فلاں، میرے دادے دا نام فلاں، میرے پڑدادے دا نام فلاں، او دا نام فلاں، 6-7 پشتاں دے اتے تھلے سارے نا دس چھڑے۔ موسیٰ نبی نے کیا، نبی کی بارگاہ میں تجھے ادب کا پتہ نہیں؟ جتنا پوچھا جائے اتنا بتایا جاتا ہے، میں صرف تیرا نام پوچھے ہے تے تو 7 پیڑیاں دا 10 چھڑیا ہے۔ حضرت امام غزالی مسکرائے، فرمایا موسیٰ معاف کرنا، میں تے نبی دی بارگاہ وچاں تے تسی تے رب دی بارگاہ وچ سو، تسی تے تواڈے کولو رب نے پوچھیا سی ما تل کا بے یمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے، تے تواڈے کولو تے رب نے صرف یہی پوچھیا سی تے اکو جواب بندا سی سوٹا ڈنڈا، تے تسی بھی تے شروع ہو گئے سی ہیا عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی والی فیہا معارب اخرى، میرا سوٹا ہے، میں ایدے نال پتے جھاڑنا، میں ایدے اتے ٹیک لگا کے سو جانا، میں ایدے نال بکریاں ہانکنا، ایدے وچ بہت ساریاں نعمتاں نے، ایدے وچ بہت ساریاں چیزاں نے۔ رب نے تے پوچھیا سی تیرے ہاتھ وچ کی ہے تے تو پوری تقریر رب نو کیوں سنائی سی؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ نبی نو لگ گیا پتا کہ
कम पर है। कहने लगे मैं रब की बारगाह में था, मुझे आया लुत्फ, मुझे आया मज़ा, मेरा रब मेरे से बात कर रहा था। मैंने कहा दो चार जुमले और बताऊं ताकि थोड़ी सी देर और लगे रब से हम कलाम होने में। कहा बस सिंपल सा मेरा भी जवाब है, आप रब की बारगाह में थे, आपको लुत्फ आ गया, मैं अपने नबी की बारगाह में था, मुझे लुत्फ आ गया। ये सारे कर्म मेराज की रात हुए, ये सारे कर्म मेराज की रात हुए। मेरे नबी पाक फरमाते मैं एक जगह से गुजरा, मैं एक जगह से गुजरा, इतनी खुशबू जो खुद सरापा खुशबू है। फरमाते हैं मेरे नबी मुझे खुशबू आई, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन सा मकाम है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये फ़िरौन के ख़ानदान की कंघी करने वाली बीबी का मकाम है। अल्लाह अकबर। पर्चे आउट हो रहे हैं, पर्दे खुल रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अर्ज़ की लजपाल नबी फ़िरौन की बेटी कंघी कर रही थी, ये बीबी हाथ से कंघी गिरी, झुकी और उठाने लगी, ज़ुबान से निकला बिस्मिल्लाह। जब भी कोई काम करें तो क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेराज की रात मेरा नबी देख के आया है। अज तो बाद जेड़े काम नूं भी हथ लाना है की पढ़ना है? अगर कोई भैड़ा काम, कोई बुरा काम, कोई मुश्किल काम आ जावे तो फिर की पढ़ना है? ला हौला। अगर होर डाढ़ा मुश्किल हो जावे, फौतगी हो जावे, कुछ और तो की पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। ये भी मेराज की रात मेरा नबी देख के आया। फरमाते हैं कि जब कंघी गिरी ना उसके हाथ से, उसने बड़ा बिस्मिल्लाह ताइसा फ़िरौन, अल्लाह के नाम से बर्बाद हो जाए फ़िरौन। बेटी ने सुन लिया जुमला, कहा ओए ये अल्लाह कौन है? कहा जेड़ा मेरा भी रब, तेरा भी रब, तेरे प्यो फ़िरौन दा भी रब। उसने कहा पीछे हट जा, यहीं छुपा ले बात, मैंने अपने बाप को बता दिया, तुझे जिंदा जला देगा। उन्हें क्या हुण पिछे हटन वाली गल ही कोई नहीं, असी उस रब दे मनन वाले हैं। बताया जाके अपने बाप फ़िरौन को, नुकरानी हमारी है, तनख्वाह हमसे लेती है, मूसा नबी से मिली हुई है, इसका रब भी मूसा का रब है। कहा लगाओ कड़ाहा तेल का, जलाओ आग। जब कड़कते तेल के अंदर उसके दो बेटे, उसका खामद उसको डाला गया। जब छोटा सा दूध पीता बच्चा छीन के तेल में डाला गया तो वो बच्चा माँ की तरफ देख के जब रोया तो माँ को खबर हुई, आवाज दी, कहा घबराना नहीं। फरमाया बेटे सब्र रख, ये आग ऊपर से आग है, अंदर जन्नत का बाग है, गुजर जा यहां से जिंदा हो जाएगा। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। शाह हुसैना ओ शहीद कहावन जेड़े मरन मित्रां दे अगे। बुल्ले शाह ओ सदाई जिउंदे नी जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। बीबी ने कहा रब्बी अल्लाह ताइसा फ़िरौन, फ़िरौन तेरा बेड़ा गर्क हो, हम मर कर भी जिंदा रहेंगे तो जिंदा होकर भी मुर्दा है। ये राज भी मेराज की रात खुले। अल्लाह अकबर। अब सुनते जाएं, मैं जल्दी जल्दी बोलता जाता हूँ, आप सुनते जाएं। मेरे नबी पाक फरमाते हैं फिर मैं एक ऐसी कौम से गुज़रा, मैं ऐसी कौम से गुज़रा जो अज़ाबे जहन्नुम में मुब्तला हैं। जहन्नुम के पत्थर उनके सरों पर मारे जा रहे हैं।
जहन्नुम के भारी पत्थर उनके सर पे पड़ते हैं, चिंगारियाँ उड़ती हैं, उनका बदन चूर चूर हो जाता है, पल भर में बदन बिगड़ता है फिर बनता है, फरिश्ते फिर पत्थर मारते हैं। मुझे तरस आया, मैंने कहा जिब्रील ये कौन है? मेरे नबी पाक को जिब्रील ने कहा लजपाला, ये तेरी उम्मत के वो बदनसीब हैं जो नमाज से जी चुराते थे। नमाज के नज़दीक नहीं आते थे, बहाने बनाते थे। नमाज का वक्त होता, कभी किसी चीज़ का बहाना, कभी किसी चीज़ का बहाना। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। पर्चा आउट हो गया, आज बदल लो अपनी राह, अपना रास्ता। अल्लाह हमें तौबा नसीब हो जाए तो ये बड़ी रहमत है। माफ़ी मांगें, जो हुआ सो हुआ, आज के बाद पूरी कोशिश करेंगे, शैतान नफ्स से लड़ेंगे। ऐ मेरे अल्लाह तेरे आगे हर वक्त सजदा करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं फिर मैं एक ऐसी कौम से गुज़रा जिनके कपड़े उतार दिए गए, उनके जिस्मों को जलाकर स्याह कर दिया गया, और फिर जहन्नुम के चीथड़े उनके जिस्मों पे लिपटे हुए हैं, और कांटेदार ज़क़ूम, कांटेदार झाड़ियाँ जहन्नुम की चुन चुन के खा रहे हैं। जिस तरह जानवर चरते हैं, जहन्नुम के अंदर वो कांटेदार झाड़ियाँ चर रहे हैं, और उनके होंठ लटक कर नीचे ज़मीन पे लग रहे हैं। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है? कहा लजपाला, रब नेमत का मींह बरसाता था, ये जालिम तेरी उम्मत के वो बदनसीब हैं जो ज़कात नहीं देते थे। वहाँ गरीबों का हक खाया, यहाँ अल्लाह जहन्नुम की इनको कांटेदार झाड़ियाँ खिला रहा है। अपने माल की ज़कात न छुपाएं, अपने माल की पूरा पूरा हिसाब करके ऊपर दें, काम ना करने। इसलिए कि ये पर्चा भी मेराज की रात खुला, मेरा नबी देख के आया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कोई 2-4 लाख रुपये दी, 20 लाख रुपये दी कट छड़ी, वो कोई 2-4 घरां नूं दे दी, लो जी ज़कात हो गई। ना ना ना, हर चीज़ का मुकम्मल हिसाब रखें, और देते वक्त दिल कुशादा करके ज़्यादा दें, इसलिए कि दिया भी उसने है, देना भी उसी को है, और देने से कमी वाक़ई होती नहीं। बाकी मरन लग्या मेरे बेलियो, ना कफन नू जेब हुंदी जे ते ना कोई खजाने नाल लै जांदा ने। चारे कनियां मेरियां वेख खाली, असी नाल नहीं कुछ ले चले। सिकंदर जब दुनिया से गया था तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए औलाद के लिए हलाल रोज़ी कमाओ, डट के कमाओ, दिन रात कमाओ, जितनी दौलत कमा सकते हो कमाओ, रब ने मना, लेकिन हराम का एक लुकमा भी शामिल ना करना, वरना खाएगी औलाद, मौज मस्ती करेंगे पीछे वाले, कब्र में अजाब सहोगे तुम। इसलिए इत्थे सदा नहीं हो रहना, टुर जाना है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं मैंने देखा कि वो ऐसे हो रहे हैं। फरमाया अब मेरे नबी गुज़रते जा रहे हैं, रब दिखाता जा रहा है जो छुपी हुई चीज़ें हैं, इसलिए दिखा रहा है ताकि मेरा नबी अपनी उम्मत को बता कि इस रास्ते से हट जाएं, पर्चे आउट हो गए, अब तैयारी मुकम्मल कर लें ताकि तुम में से कोई फेल ना हो, सारे के सारे जन्नती बन जाएं। अब पर्चे आउट हो रहे हैं,
اللہ اکبر۔ اس لیے حقدار کو ڈھونڈ کے زکوٰۃ دو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، اور دکھا کے نہیں چھپا کے دو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدرسے میں آتے، ہارون الرشید بادشاہ وقت وہ بھی دیکھ کے رشک کرتا کہ عبداللہ بن مبارک کیا تیری سخاوت ہے۔ آپ کی عادت تھی 6 مہینے تجارت کرتے اور 6 مہینے مدرسے میں بیٹھ کر اپنے بچوں، اپنے فقیروں اور اپنے جو طالب علم تھے ان میں بانٹتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا حضرت 6 مہینے عبادت کر دے ہو، 6 مہینے تجارت کر دے ہو، ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ فرماتے اگر یہ مدرسے میں پڑھنے والے، میرے نبی کا دین پڑھنے والے یہ فقیر نہ ہوتے تو میں 12 کے 12 مہینے عبادت کرتا۔ اور آپ مدرسے میں جاتے اور ایسے بھر بھر کے دیتے طالب علموں کو۔ ہارون الرشید بادشاہ وقت دیکھ کر رشک کرتا، کہتا واہ عبداللہ بن مبارک، اگر کوئی دینے والا ہو تو تیرے جیسا ہو۔ اس لیے ڈھونڈ کر سفید پوشوں کو اپنی زکوٰۃ دیں۔ اب میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں آگے گزرا، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جہنم کی کینچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کٹتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، چیختے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، فرشتے پھر کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا میرا نبی یہ تیری امت کے وہ بد نصیب علماء ہیں جو فتنہ پھیلاتے تھے، جو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ یہ میرے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ہے۔ میں بھی اب اپنا آپ دیکھوں، آپ بھی دیکھیں۔ میرا نبی معراج کی رات سارے پردے اٹھا کے لے آیا کہ میری امت راستہ بدل لے، میری امت راستہ بدل لے۔ اس لیے فرمایا غلط راہ پر نہ جائے، کوئی غلطی نہ کرے۔ پھر میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں ایسی قوم سے گزرا جو اچھا گوشت، خوشبودار ہانڈیاں ان کو چھوڑ کر بدبودار گندا گوشت جہنم کا کھا رہے ہیں۔ ان کو گندا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ بد نصیب مرد اور عورتیں ہیں جو حلال رشتوں کو چھوڑ کر گندی عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے۔ میرا نبی یہ وہ بد نصیب ہیں جو پاک باز بیبیوں کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ فرمایا پھر میں ایک ایسی قوم سے گزرا، ایک خون کی وادی ہے، خون ہی خون ہے، اور خون کی وادی میں غوطے ان کو دیے جا رہے ہیں اور ان کے پیٹ دیگوں کی طرح پھولے ہوئے ہیں اور پیٹوں میں سانپ تکلیف سے چیختے ہیں رحم مولا رحم مولا۔ ان کو ڈبکیاں اس خون میں لگائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا لجپالا یہ سود خور ہیں۔ اللہ نے دولت دی تھی غریبوں کو بانٹنے کے لیے، غریبوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے، یہ بد نصیب غریبوں کا خون نچوڑتے تھے، ان کو سود دیتے تھے، ساری زندگی ان سے غلامی کرواتے تھے۔ پرچہ آؤٹ ہو گیا، توبہ کی گھڑی ہے، بات کھل گئی۔ اللہ رزق حلال دے، اللہ بے حساب دے، اپنی جناب سے دے، اللہ رزق حرام سے بچائے، اللہ اپنے رزق سے آسانیاں بانٹنے والا ہمیں بنائے۔ آؤ میرے بزرگوں، آؤ میرے ساتھیوں، غور سے سنو، یہ معراج کی رات کے تحفے میرا نبی لے کر آیا ہے تاکہ میری امت بچ جائے، اس راستے سے ہٹ جائے، اس راستے سے پیچھے ہو جائے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں ایک ایسی قوم سے گزرا،
فرمایا ان کے منہ کھلے ہوئے انگارے، وہ بد نصیب انگارے آگ کے کھا رہے ہیں۔ انگارہ ٹھہرتا نہیں، جب منہ میں انگارہ رکھتے ہیں ان کا سارا بدن گر جاتا ہے، آگ نیچے تک چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، جو غریبوں کا مال کھاتے تھے، جو غریبوں کا مال، یہ اتنے کمینے اور نیچ تھے، یہ ہر چیز ہڑپ کر جاتے تھے، زکوٰۃ دا مال بھی نہیں چھڑ دے سن، قومی خزانہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ غریب، بیوہ، یتیم، ریڑھی لگانے والے، ان کو 80 ہزار 70 ہزار گیس کے بل بھیجے بغیر کسی وجہ کے، اور خود اپنی عیاشیاں کرتے تھے۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جو غریبوں کا حق کھاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا میرا نبی یہ وہ بد نصیب ہیں جو غریبوں پہ رحم نہیں کرتے تھے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اتنے حالات برے ہیں۔ میں کل بادامی باغ گھر گیا ہوا تھا، تو میرے گھر کے سامنے ایک گھر ہے، عام سادہ میٹر لگا ہوا ہے گیس کا، سادہ میٹر، کمرشل نہیں، فیکٹری نہیں، گھر، اور بل آیا ہوا تھا 98,730 روپیے۔ یہ جو ہمارا شمسی برادری آپ کے محلے میں ایک بندہ، ان کے یہ حاجی صاحب کے محلے میں میرے پاس کل ایک بندہ، وہ رانا سنیارا جو ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا، وہ مجھے دکھا رہا تھا، غریب آدمی ان کے محلے کا، شمسی برادری چنگڑ محلے دا، 48,000 روپیہ اس دے گھر دا گیس دا بل آیا ہوا ہے۔ جب تک میرے مصطفیٰ کا نظام نہیں آئے گا یہ قوم پستی رہے گی، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا جو نظام ہے، جو میرے نبی کی شریعت ہے، وہ غریب کو غریب نہیں رہنے دیتی، امیر کو لگام ڈالتی ہے، وہ معاشرے کو ایک تقابل میں، ایک پیمانے میں صحیح طور پر رکھتی ہے۔ اور یہ نظام اللہ معاف فرمائے۔ بس دعا کرو کہ اے جڑا ہن حالات بن رہے نے، اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم کرے۔ تانوں یاد ہے میں تانوں الیکشن تو پہلے گل کیتی سی کہ اگر خدا نہ خواستہ تم لوگوں نے اب نہ سمجھے اور حق کا ساتھ نہ دیا تو پھر ایسا وبال آئے گا، رب اس طرح سے بنائے گا کہ نہ یہ قوم سنبھل سکے گی، نہ یہ ملک معاشی استحکام پیدا کر سکے گا۔ اور وہ حالات پیدا ہو گئے جے، اور جڑے آئے سن وہ سرکار واپس جا رہے نے لندن، پتہ ہے تانوں؟ ہاں جی، اس واسطے سرکار اللہ سے معافی مانگے۔ یہ معراج کی رات میرا نبی ساری چیزیں دیکھ کے آیا، میرے نبی پاک نے فرمایا انگارے کھا رہے تھے، اس لیے میری جان سنبھل جاؤ، میری جان سنبھل جاؤ، پرچے آؤٹ ہو گئے۔ میرا نبی پورے پیپر کھول کے لے آیا کہ لے میری امت، یہ تیرا امتحان ہے، اب فیل نہ ہونا، اب جنت میں کامیاب ہو کے جانا، اب راہ منہ موڑو اللہ کی طرف۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں ایک قوم سے گزرا، اے محلے والے سارے غور نال سننا، جنہیں بیٹھے ہو غور نال حدیث پاک سننا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں ایک قوم سے گزرا، پھر میں ایسے لوگوں سے گزرا جن کے جسموں کو رب نے کانٹوں میں بدل دیا ہے، ریچھ اور بندر بنا دیا۔ فرمایا اتنے اتنے لمبے ان کے ناخن، اور ریچھ اور بندروں کی طرح ان کا جسم، اور اپنے ان ناخنوں سے اپنا بدن نوچتے ہیں۔
रीछ और बंदर उनके जिस्म और अपने नाखनों से अपना बदन नोच रहे हैं। मैंने कहा रहम मौला ये कौन है? मुझे बताया गया मेरा नबी ये तेरी उम्मत के वो बदनसीब लोग हैं जो रास्तों में बैठकर आने जाने वालों का रास्ता रोकते थे, जो राह खुले करने की बजाय लोगों के गुजरने वाले रास्तों को तंग करते थे। 10 फुट दी गली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 फुट दी अपनी थड़ी बना लेंदे सन ताकि गुजरने वाले गुजर ही ना सके। इस वास्ते मेरी वालों भावें 5 फुट दी बजाय 6 फुट दी बनाओ, लेकिन ये हदीस सुन लो, डर ही नहीं, खुदा का खौफ ही नहीं है कि हमने मरना भी है। अपने घरों के बाहर किस किस तरह की थड़ियाँ, किस किस तरह अल्लाह की मखलूक का रास्ता रोकते हैं। ये फिर सुनो, फिर बयान कर रहा हूँ, हमारे मोहल्ले वालों को ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। फिर सुनो, मेरे नबी पाक फरमाते हैं मैं ऐसी कौम से गुजरा जिनके जिस्म रीछ और बंदरों की तरह इतने इतने लंबे उनके नाखून और उन नाखूनों से अपना जिस्म नोच रहे हैं। मैंने पूछा मेरे मौला ये कौन है? फरमाया जो फट्टों पे बैठकर, चुराहों पे बैठकर आने जाने वालियों के रास्ते तका करते थे, उनका राह रोका करते थे, जो रास्तों को तंग करते थे, गुजरने वालों के लिए रास्तों को कुशादा करने की बजाय तंग करते थे। मेरा नबी ये तेरी उम्मत के वो बदनसीब लोग हैं। इसलिए गुजरने वाली तेरी मेरी माँ बहन भी हो सकती है। फट्टों पे बैठकर, चौकों चुराहों पे बैठकर रास्ते तंग ना किया करो। फट्टों पे बैठना, चुराहों पे बैठना ये कुत्तों का काम है, इंसानों का काम नहीं है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुनिया की बदतरीन जगह बाजार है, चौक चुराहा है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है। अगर वक्त हो मस्जिद में आके बैठो, अपने घर में बैठो, चौकों चुराहों में लोगों का रास्ता तंग ना करो। ये मेरे नबी पाक मेराज की रात देख के आए हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी जान कुर्बान अपने नबी पे पर्चे सारे खोल दिए ताकि मेरी उम्मत इन गुनाहों से बच जाए, ताकि मेरी उम्मत संभल जाए। मेरे नबी पाक फरमाते हैं फिर मैं एक ऐसी कौम से गुजरा, ताज़ा बीज डालते हैं, ऐसे बीज डालते हैं, 1 सेकंड से पहले उस बीज में से सेकंड नहीं लगता, फरमाया उसमें से फल निकलता है, जवान होता है, जी भर के खाते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। मैंने पूछा ये कौन है? कहा मेरा नबी ये तेरी उम्मत के वो खुश नसीब हैं जो नेकियों की तरफ रग़बत रखते थे, जो नेकी करने के लिए कोशिश करते थे, जो नेकियां की तरफ दौड़ते थे। अल्लाह ने करम किया है, जो ज़हन में आता है वो फल उगता है, खा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये सारी बातें मेरे नबी मेराज से वापस आके बोल रहे हैं। ये सारी बातें मेरा नबी बोल रहा है। अल्लाह अकबर। सारी उम्मत हुजूर के साथ जाए। अल्लाह अकबर। नाराज़ ना होना, ये मेरा नबी देख के आया है, इसलिए ये मेरे जुमले नहीं हैं। हकीम जब दवाई देता है तो दवाई अक्सर कड़वी होती है, दवाई चंगी नहीं लगती बंदे नूं। और बाज़ औकात हकीम ते डॉक्टर ते गुस्सा भी बड़ा आंदा है। टीका जिसले लगे ना तो दिल करता है बंदा रख के थप्पड़ मारे, लेकिन फिर ज़हन में ख्याल आता है इस कड़वी दवाई के पीछे, इस थोड़ी सी तकलीफ़ के पीछे शायद अल्लाह ने सेहत रखी हो। इस दुनिया के इस छोटी सी कड़वी चीज़ों के पीछे बड़ा दिल को तकलीफ़ होगी कि उन्हें 2 फुट दी बनाई है, मैं 3 फुट दी नहीं बनावांगा तो इज़्ज़त नहीं रहेगी। उन्हें रस्ते के ऊपर ये किया है, अगर मैं इससे बढ़कर नहीं करूँगा तो मैं फिर इन्हां दा महल्लेदार किवें। दिल बड़ा कहेगा, शैतान बड़े उंगलियां देगा
لیکن میرا نبی صدقے جاؤں فرمایا دوائی کوڑی ہے گھٹ بھر لینا لیکن اس کے بدلے میں فرمایا جنت کی نعمتیں رب تجھے عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، جنہیں بیٹھے ہو جنہاں نے آج دے مکاشفات مشاہدات معراج نبی سنے ہیں، کوشش کریں عمل کریں گے، کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی زندگی ہے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے دامن پہ تو گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اپنے نبی کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔